یہ عید کی صبح تھی، لیکن اس بار چھوٹے دیان کے لیے کچھ مختلف محسوس ہوا۔ دیان افسوس سے، ماما ہمیں دوسری عیدوں کی طرح تحفے کیوں نہیں ملے؟ ماما مہربانی سے مسکراتے ہوئے، کیونکہ یہ عید میرے پیارے کسی اور چیز کے بارے میں بہت گہری ہے۔ دادا دروازے سے گرم آواز، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ دیان، محبت، قربانی اور ایک بہت ہی خاص نبی کی کہانی۔ اس رات جیسے ہی دیان نے آنکھیں بند کی، کچھ حیرت انگیز ہوا۔ خواب شروع ہوتے ہی نرم چمکتا ہوا صوتی اثر، اس نے اپنے آپ کو ستاروں اور روشنی کے ذریعے تیرتا ہوا پایا، ایک طویل عرصے سے بہت پہلے۔ دیان خوف سے، میں کہاں ہوں؟ کیا یہ صحرا ہے؟ جی ہاں دیان، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین تھی، ایک ایسے شخص کی جس کی اللہ سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تھی۔ حضرت ابراہیم گہرے ایمان والے آدمی تھے۔ ہر رات وہ اللہ سے محبت اور بھروسے سے بھرے دل سے دعا کرتے تھے۔ پرسکون لیکن سنجیدہ، ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا، ایک خواب جو ایک امتحان بھی تھا۔ حضرت ابراہیم خواب میں آواز قدرے گونجتی ہوئی، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے قربان کر دو جسے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میرا بیٹا۔ یہ سب سے مشکل امتحان تھا جس کا سامنا کسی بھی باپ کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم جانتے تھے اللہ کے حکم کی ہمیشہ پیروی کرنی چاہیے۔ اسماعیل ابراہیم کا پیارا بیٹا اپنے باپ کی طرح بہادر اور ایمان سے بھرپور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستگی سے، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں تم پر قربان ہو جاؤں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل پرسکون وفادار آواز، آبا جی جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسا کرو، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ آہستگی سے، تصور کریں ایسی محبت، ایسی فرمان برداری باپ اور بیٹے دونوں کی طرف سے۔ توکل سے بھرے دل کے ساتھ ابراہیم نے اللہ کے کہنے کے لیے تیار کیا۔ نرم توقفن خاموش تناؤ جاری ہے، لیکن جس طرح وہ اس کے ساتھ گزرنے ہی والا تھا، اللہ نے آسمان سے ایک مینڈھا اتارا ان کی اطاعت کا بدلہ۔ مسکراتے ہوئے لہجے میں، ان کا امتحان پاس ہو گیا، قربانی قبول ہو گئی، اسماعیل سلامت رہے اور اللہ کی رحمت واضح تھی۔ دیان نے آنکھیں کھولیں، لیکن اس کے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ دیان اٹھتے ہوئے حیرت سے بھری آواز، میں سمجھ گیا، اب عید الاضحی کھلونوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت اور دینے کے بارے میں ہے۔ دادا گرمی سے، ہاں دیان، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طرح ہم بھی اللہ کے لیے اپنی محبت کا اظہار بانٹ کر اور قربانی کر کے کرتے ہیں۔ آہستگی سے، اور اب دیان کا دل بھرا ہوا تھا، تحائف سے نہیں بلکہ تشکر سے۔ اس دن کے بعد دیان نے اپنے خاندان کے ساتھ تحائف وصول کرنے سے بھی بہتر چیز میں شمولیت اختیار کی۔ دیان
खुशी से। हम यह गोशत अपने पड़ोसियों और उन लोगों को दे रहे हैं जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मामा आहिस्तगी से, ये ईद उल अज़ही की असल रूह है जो अल्लाह ने हमें अता किया है, उसे बांटना। और जैसे ही दियान ने मुस्कुराहट के साथ दिया, उसने महसूस किया कि अपने अंदर एक खूबसूरत चीज बढ़ रही है, मेहरबानी, ईमान और खुशी। ईद की सुबह दियान अपने खानदान के साथ शाना बशाना खड़ा था, दुआ करने और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए तैयार था। हुजूम, निर्म कोर्स, अल्लाह अकबर, ला अला अल्लाह अल्लाह। दियान मुस्कुराते हुए, ईद मुबारक सबको। नमाज से लेकर जश्न तक दियान अब समझ गया कि ये ईद अल्लाह की तरफ से एक तहफा है, ईमान, इत्तेहाद और देने में से एक। जैसे ही ईद के दिन सूरज गुरूब हुआ, दियान खामोशी से बैठा हर इस चीज के बारे में सोचता रहा जो उसने सीखी थी। दियान नरम आवाज तुशकर के साथ, अल्लाह की इताअत करना, इस पर भरोसा करना और जो कुछ हमारे पास है उसे बांटना, ये वाकई अहम है। उसने सिर्फ इस साल ईद नहीं मनाई, उसने उसके पैगाम को जिंदा किया और उसने उसे अब तक की बेहतरीन ईद बना दिया। आइए एक दूसरे को अपने वालिदीन की इज्जत करने की तरगीब दें और अपने घरों को प्यार से भरें। शुक्रिया हर रोज इस कहानी से लुत्फ अंदोज हूँ। मोहब्बत, ईमान और कीमती इसबाक से भरी मजीद मुतासिर कुन इस्लामी कहानियों के लिए टूनटास्टिक को सब्सक्राइब करना न भूलें।